بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے اور آ کر بیٹھ جاتی ہے، زکوٰۃ اس کی سیدھی طرف آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو روزہ ہے وہ اس کی الٹی جانب آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو اس نے باقی نیکیاں اور احسان کے معاملات کیے ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اگر کسی راستے سے عذاب آنا چاہے تو نماز اس کو نہیں چھوڑتی، اسے کہتی ہے کہ نہیں، اس طرف سے تم نہیں آ سکتے۔ اسی طرح چاروں طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور عذاب اس بندہ مومن تک نہیں پہنچ سکتا۔ یوں اس بندے کی عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کا جسم تو اصل کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی وہ مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اور اس کی روح پرندے کے قالب میں ہو کر جنت کے درختوں میں جاں گزین ہو جاتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کی روح ایک سبز پرندے کے قالب میں ہو جاتی ہے اور وہ جنت کے درختوں میں جاں گزین ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹائیں گے۔ صحابیہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مردے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح درختوں کے پرندے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اسی طرح مردوں کی جو روحیں ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مسلمانوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں، مومنوں کی روحیں ان کے کیا حالات ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، پھرتی ہیں، اور وہاں سے وہ کھاتی پیتی ہیں۔ دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں روح کا دوبارہ جسم میں لوٹایا جاتا ہے، اور روایات ایسی ملتی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روحیں پرندوں کے قالب میں ہو کر جنت میں جہاں چاہتی ہیں چرتی پھرتی ہیں۔ دو طرح کی روایات میں توجیہ یہ ہے کہ شروع میں تو روح کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس روح کو قبر سے نکال کر، جسم سے نکال کر جنت میں لے جایا جاتا ہے، جہاں وہ پرندوں کے قالب میں ہو کر چرتی پھرتی ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ شروع میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کی بنا پر یہ کہہ دیا جائے کہ روح جو ہے وہ گویا کے جسم کے اندر ہی ہے۔ بہرحال ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن بندے کی روح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود ارشاد فرمائی، وہ سبز پرندوں کے قالب میں ہو کر جنت میں گھومتی پھرتی ہیں۔ اب یہ سبز پرندوں کے قالب میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی بہترین توجیہ ہمارے زمانے میں سمجھنے کی حد تک یوں ہو سکتی ہے کہ جیسے انسان جہاز میں بیٹھتا ہے اور جہاز ادھر ادھر جاتا ہے، اس سے انسان کے جسم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح انسان کی روح سبز پرندوں کے اندر ہوگی، جس سے اس کی روح پر کوئی حیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ ادھر ادھر جہاں چاہتی ہے جاتی ہے، کھاتی ہے پیتی ہے، اور جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان روحوں کو دوبارہ جسم میں لوٹا دیں گے۔ ان روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے کے لیے مرنے کے بعد اس کی جو روح ہے وہ روح پرسکون ہوتی ہے، وہ نعمتوں میں ہوتی ہے، وہ راحتوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی روحوں کو راحتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔